اسلامی حکومت کا قیام ہوا۔ اب وہاں سے ایلچی بھیجے جا رہے ہیں، وہاں سے سیاسی معاملات طے ہو رہے ہیں، جو دوسرے جو قبائل کے مدینے میں یہودیوں کے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، سیاسی بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ساری ایکٹیویٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، آپ ان جماعت کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا تربیت کرنے کا، کس طرح سے آپ صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہوا کرتی اس صلاحیت کا آپ ابھارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صفحہ نبوی پہ جو صحابہ پڑے رہتے تھے، وہ بڑے بڑے عالم صحابہ میں جو علماء کی جو بڑے علماء کی تعداد ہے وہ سارے وہ ہیں جو صفحہ نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ، قرآن کی تفسیر، فقہ، سب کچھ ان کے پاس۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ جن کو دیکھتے کہ یہ ذہین آدمی ہے، ان کو باہر کے معاملات ٹھیک ٹھاک سمجھ آتے ہیں، تو ان کو آپ ان سے آپ حکومتی معاملات ان سے مشورہ کریں۔ آپ نبوی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو دکھے گا کہ ہر معاملے کے لیے جو کمیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں الگ الگ صحابہ تھے۔ یہ نہیں کہ سارے صحابہ ہیں ہر کام میں وہی سارے، نہیں، ایسا نہیں دکھے گا، الگ الگ صحابہ ہیں مشورہ کرنے کے لیے۔ اگر جنگ و جدال کی بات ہے، اگر جہاد کرنی ہے، کہیں پر مجاہدین کو بھیجنا ہے، ان کے لیے الگ صحابہ ہیں، ان سے مشورہ کر رہے ہیں، جو جنگ کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ خندق کو آپ دیکھ رہے، جب غزوہ خندق کا جو واقعہ پیش آیا، جو خندق میں کھودی گئی مدینے کے ارد گرد، یہ سیاست کی بہت اونچی لیول کی بات ہے۔ جب معاملہ اس طرح کے بن گئے، آپ نے صحابہ کو بلایا، بھائی بتاؤ کیا کہتے ہیں، مشورہ کرو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے آئے، ان کی عمر سب سے زیادہ 300 سال سے زیادہ عمر تھی۔ وہ اصل ایران کے تھے یا کہیں اور کے تھے، کئی مذہب حق کی تلاش میں پھرتے پھرتے کئی مذہب کو انہوں نے قبول کیا، چھوڑا، یہاں تک کہ غلامی کی زندگی بھی بسر کی، بڑے خاندان کے تھے، اور حق کی تلاش میں خیرگاہ مدینہ بھی پہنچے۔ انہوں نے مشورہ دے دیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ جب ایران میں رہا کرتے تھے تو وہاں جب کوئی دشمن حملہ آور ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ یہ طریقہ اپنایا کرتے تھے کہ جہاں ہم لوگ رہتے تھے اس شہر کے ارد گرد گڑھا کھود دو، اور پھر اس طرح سے دشمن اس گڑھے میں گر جاتا اور ہم لوگ محفوظ ہوتے۔ جب کوئی بڑا حملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ پسند ہے، آپ سورہ احزاب پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے مدینے کے ارد گرد گڈھا کھودا ہے، اور صرف صحابہ کو حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نفیس پر موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں پھاوڑا ہے، آپ خود بھی گڈھا کھود رہے ہیں، آپ خود بھی پتھر کو توڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام لوگ جو زیادہ خوبصورت ہوتے، خوبرو ہوتے، جن کے بات چیت کرنے کا طریقہ اچھا ہوتا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کر سکتا، آپ ان کو ایک چیز کے لیے استعمال کرتے۔ کسی ملک میں خط لے کر بھیجنا ہو تو آپ ان صحابہ کا انتخاب کرتے اور ان کو بھیجتے۔ سارے طریقے کار قرآن کو کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ یوں ہی نہیں کہا کہ صرف عبادات کر لو، حج، زکات، شادی بیاہ ان کے مسائل معلوم ہو گئے بس، نہیں، دین ہماری ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ کوئی شعبہ نہیں ہے ایسا جہاں دین ہماری رہنمائی نہیں کر رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلنے تیار ہے، ہم ہیں کہ ہاتھ پکڑ دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم سمجھیں
اسلام کی جو طاقت ہے وہ تعداد نہیں ہے، کثرت تعداد کی بنا پر مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے۔ اسلام کی طاقت کثرت تعداد نہیں ہے، مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے وہ دین، وہ ایمان ہے، وہ ایمان کامل ہے۔ اصل طاقت یہ ہے، ورنہ کثرت تعداد ہوتی تو پھر ہماری جو پہلی جنگ ہوئی، سب سے پہلی اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ تو ہار جانی تھی نا، اسلام وہیں پر ختم ہو جانا تھا۔ قوت ایمانی ہماری طاقت ہے، ہم اپنے اندر قوت ایمانی کو پیدا کریں، جذبہ ایمانی کو پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اور جب تک یہ ساری چیزیں تھیں ہم دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، اور جب سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا اور خصوصاً سیاست کو ہم نے چھوڑا، اس سے علیحدہ اختیار کی، تو پوری دنیا میں ہم مغلوب ہیں، پوری دنیا میں ہم مظلوم ہیں۔ جسے دیکھو جو چاہے ہمیں اپنی ٹھوکروں کے نیچے رکھتا ہے، اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، جس کے دل میں جو چاہے وہ بول دیتا ہے، جو چاہے وہ کر لیتا ہے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔